اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ میری اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہماری یہ معروضات پسند ہیں تو برائے کرم فیس بک اور یوٹیوب دونوں جگہ ہمارے چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے دوستوں، عزیز رشتہ داروں کو بھی اس جانب مائل کرے تاکہ بھلائی اور سچائی کے اس بات کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سر، آج آپ کے پاس اڈیالہ سے بھی گرما گرم خبریں ہیں اور جاتی عمرہ سے بھی گرم اور دھواں اڑتی ہوئی جلیبیوں کی شکل کی کچھ خبریں ہیں۔ کیا تم نے میرے ویلاگ کو حلوائی کی دکان بنا کے رکھ دیے ہیں؟ لیکن سر میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے نا وہ مطلب لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو شور شرابے کی بجائے قانون سازی پر اور زور دینا چاہیے، جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ ویسے عجیب و غریب بات ہے، میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی سے تقاضا کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے جو لوگ حکومت میں آئے ہیں اس بات کے باوجود کہ وہ ان کے ووٹ جو ہیں ان کو عوام کی جو ہمدردیاں حاصل ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 10-10 15% تھی، لیکن پھر بھی وہ اسمبلیوں میں آن دھمکے ہیں، اور ان کو یہی بات کہنی چاہیے کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو ہمارے ساتھ اس جمہوری عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں آئے گی تو ان کی جو رہی سہی ساکھ ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ ان کی طرف سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسری طرف سے بھائی جان آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی جس کے مینڈیٹ پہ جس بے رحمانہ انداز میں، جس خونخواری کے ساتھ، جس بربریت کے ساتھ شب خون مارا گیا ہے، جس کے مینڈیٹ کو چوری نہیں کیا گیا، تھپڑ مار مار کے چھینا گیا ہے، اور یہ عمل کوئی 1 یا 2 دن میں نہیں کیا گیا، یہ عمل 1.5 سال سے جاری تھا، ٹھیک ہے، ابھی وہ اپنی انتہا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو اس پارٹی کو یہ کہنا، اس سے یہ تقاضا کرنا کہ ہم آپ کو تھپڑ ماریں گے، آپ نے رونا بھی نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے۔ اگر میں پی ٹی آئی، دیکھو میں پی ٹی آئی کو مشورہ تو نہیں دے سکتا نا، میں کون ہوتا ہوں پی ٹی آئی کو مشورہ دینے والا، لیکن اگر میں پی ٹی آئی کی جگہ ہوتا تو یا میرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، اختیار ہوتا اس کا، تو میں لامحالہ یہی کہتا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کو احتجاجی سیاست نہ کہیں، اسمبلیوں کے اندر احتجاجی سیاست نہ کہیں اس کو، آپ اس کو اصولی سیاست کہنے۔ اور اصولی سیاست کیا ہے کہ ہمارا اصول یہ ہے، اصولی موقف یہ ہے کہ ہمارا 2/3 ہمیں اکثریت حاصل ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ڈاکہ مارا گیا ہے، تو ہم کس طرح سے اس سیاسی عمل کا، اس جمہوری عمل کا، سو کالڈ جمہوری عمل کا حصہ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ اب آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ جناب علی پھر اسمبلیوں میں نہ جاتے، ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں کیوں نہ جاتے؟ جس صوبے میں آپ کی حکومت بنی ہے وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ پوری کوشش کے باوجود، یعنی اتنی ریٹیلیشن کا، ریزنٹمنٹ کا اتنا خوف تھا کہ وہاں پہ آپ کی جو انٹرونشن تھی وہ بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں تھی، اور دوسرے وہاں پر اکثریت اتنی بڑی تھی کہ جو 10 15 20% 25% کہیں پہ جو آپ کو پنجاب یا سندھ میں نظر آ رہی تھی مخالفت، وہ تو اتنی بھی نہیں تھی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ کسی کے باپ نے احسان نہیں کیا کسی پہ، وہاں پہ مطلب بننی تھی حکومت۔ اور یہ جو لوگ اسمبلیوں میں اتنی دھاندلی کرنے کے باوجود پہنچ گئے ہیں، پنجاب اور سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی، یہ ان کو تو کوئی گولڈ میڈل سے بھی اوپر کی چیز دینی چاہیے نا۔ تو یہ کوئی ان کی ذات پہ کسی نے احسان تھوڑا کیا ہے، یہ کیوں نہ حلف اٹھاتے؟ جی اصل میں تو وہ وہاں پہنچ کے اپنے باقی ساتھیوں کی، جو جیتے ہوئے ان کے ساتھی ہیں، ان کے حلف کا مطالبہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں نا۔ تو وہ تو، اور ان کو، لیکن میری یہ ضرور ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں اصولی سیاست کا، وہ اصولی سیاست یہی ہے کہ آپ مطلب الیکشن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 10 ہیں آپ کے لوگ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اور مخالفت میں آپ کے 90% لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو 20-20 25% ووٹ لینے کے باوجود اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، تو آپ کا 10% کے ساتھ الیکشن لڑنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر آپ کو اس لیے تو تھوڑا لوگوں نے بھیجا ہے، بلکہ اسی سے ریلیٹڈ جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ سے مخبری جو خبر ہے، وہ اڈیالہ میں یہی ہے
کہ خان صاحب نے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا آپ کو سبطین خان صاحب کے بارے میں برہمی کا اظہار کیا تھا. اب وہاں پہ اڈیالہ سے عمران خان نے بہت سخت اور درست لہجے میں لاہور کے ایک MP اور ملتان کے ایک MNA صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جن کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، بڑی محبت پیار کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، شکریہ ادا کیے جا رہے ہیں. اس پہ خان صاحب نے بہت سخت الفاظ میں ان دونوں کا ذکر کیا ہے. بلکہ مزید میں آپ کو چھوٹی سی خبر دے دوں، انہوں نے اتنے سخت اور درست لہجہ وہاں پہ ان دونوں کے بارے میں استعمال کیا ہے. اور خان صاحب نے شاید اس لیے کیا ہوگا کہ تاکہ یہ بات جو ہے باقی ارکان اسمبلی تک بھی پہنچ جائے، کہ انہوں نے دو چھوٹی چھوٹی ننھی منی آپ گالیاں نما لفظ جو ہیں وہ بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا. ان دو پنجابی میں یا اردو میں؟ یہ نہیں مجھے اب پتا کہ پنجابی میں بولیں اردو میں بولیں، مطلب وہ کوئی ایسی کفوش گالی نہیں ہے، لیکن بہت درست لہجے میں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ، اور خان صاحب نے آگے سے پھر باقاعدہ ایک تقریر جھاڑ دی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، یعنی سورس کو کہنے والے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ لوگوں نے ہمیں ان لوگوں کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے، جفیاں ڈالنے کے نہیں ڈالا. انہوں نے ہم پر 1.5-2 سال سے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ شب خون مارا ہوا ہے، اور آپ ان کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہو. اچھا یہاں دیکھیں میری بات، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جمہوری عمل کا حصہ ضرور بنیں، لیکن آپ کی تو بنیاد ہی غلط ہو جائے گی. پھر آپ نے تو سارے سسٹم کو تسلیم کر لیا. میں کہتا ہوں آپ وزیر اعظم کیوں کہتے ہیں وزیر اعظم، جب آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں ہے. آپ کا موقف یہ ہے نا، آپ کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعلیٰ نہیں ہے پنجاب میں. لیکن آپ نے وزیر اعلیٰ کو وزیر اعلیٰ کہنا ہے تو آپ کوئی لفظ استعمال کر لیں. آپ کہتے ہیں نام نہاد وزیر اعلیٰ، نام نہاد وزیر اعظم، یہ کوئی گالی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سلیکٹڈ نہیں کہتے تھے، جی بالکل، نون لیگ والے سلیکٹڈ کہتے تھے نا، تو آپ نام نہاد وزیر اعلیٰ کہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو PTI والوں کو نون لیگ کی طرح جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا مشرف دور میں، یاد آپ کو کالی پٹیاں بازو پہ باندھی تھی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو ان کو بھی کالی پٹیاں باندھ کے حلف اٹھانا چاہیے تھا، وہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور وہ احتجاج دیکھیں، اگر اور یہ بابانگے دول یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم ایسی جعلی اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے. ہاں، اس اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے، اس اسمبلی میں جانا چاہیے، اس میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے. اس میں کوئی دو عملی نہیں ہے، یہ ایک اصولی موقف کا اظہار ہے اور بڑا یہ مطلب سلیقہ مندی ہے یہ اس انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا. اچھا ابھی اسی جو آپ نے جواب دیا اسی کی کنٹینیوٹی میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جیل سے جو پیغام دیتے ہیں وہ عام جو ووٹر ہے، جو عام جو کارکن ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ خان صاحب کا جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک پہنچا ہے یا کون ٹھیک کہہ رہا ہے. جو آپس میں خان صاحب کے مختلف وکلاء ہیں وہ بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات دو ٹوک اور بالکل واضح لفظوں میں بتا دوں کہ اگر آپ وہی جاننا چاہتے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں، اس پہ یقین کرنا چاہتے ہیں، تو وہ علی ظفر صاحب جو کہتے ہیں، جو سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، یہ 3 وکلاء ہیں جو اس وقت باہر آ کے ایگزیکٹلی ان وربیٹم، یعنی فل سٹاپ کوما کے ساتھ آ کے وہی بات بتاتے ہیں جو خان صاحب نے کہی ہوتی ہے. یعنی ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، ان کو دیکھ لیں. یہ اپنے کسی مفاد کا تحفظ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن باقیوں کے بارے میں بھی خان صاحب کا موقف یہ ہے جس کا اظہار انہوں نے ابھی میرے سورسز کے ساتھ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اس موقع پہ اپنے کسی جو باہمی اختلافات ہیں ان کو ہوا نہیں دینا چاہتے. لیکن آپ یقین کریں بھائی جان کہ وہاں سے جو یہ جو بعض آ رہی ہیں نا خبریں بڑی افسوسناک ہیں، لوگ پھیلا رہے ہیں کہ وہاں پہ خان صاحب کو پتہ نہیں کیا مراد دے دی گئی ہیں، کیا کچھ کر دیا گیا. کچھ بھی نہیں دیا گیا. خان صاحب کو وہ جو دھوپ میں بیٹھنے کی ایک اجازت دی گئی تھی وہی ہے، اتنی نرمی ہے. خان صاحب کو ابھی بھی 10x10 کے سیل میں رکھا گیا ہے، 10 فٹ بائی 10 فٹ، 1 انچ بھی زیادہ نہیں، اور 10x10 فٹ کے اس سیل کے اندر 4x4 فٹ کا غسل خانہ یا واش روم بھی شامل ہے.
اچھا. جس کے گرد 4 فٹ اونچی دیوار ہے اور اس واش روم کے بالکل ساتھ خان صاحب کی چارپائی ہے. یعنی واش روم اور چارپائی بالکل ساتھ ساتھ ہے, ٹھیک. اور وہ جو جہاں پہ چارپائی بچھائی گئی ہے وہ زمین سے کوئی 4 انچ اونچی تھڑی ہے جس کے اوپر خان صاحب کی چارپائی رکھی گئی ہے. اس چارپائی کو اونچا زیادہ اونچائی سے بچانے کے لیے اس کے پائے 4 انچ کاٹے گئے ہیں, اور اس حالت میں خان صاحب کو ابھی تک رکھا ہوا ہے. یہ کوئی مراعات حاصل نہیں ہے یہ جی کہ وہاں پہ اس طرح رکھا گیا, وہاں پہ اس طرح رکھا گیا. یہ سب فضول باتیں ہیں. خان صاحب کو ابھی تک وہی ہے صرف کہ جی دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت ہے دن, اور اسی حالت میں خان صاحب, اور خان صاحب کی جگہ جگہ پہ پورے سیل میں انٹری سے لے کر واش روم کے اندر تک ہر جگہ پہ آج بھی کیمرے نصب ہیں. اچھا جی آج بھی. ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جہاں پہ بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے ان کے کمرے, ان کے روم کے اندر بھی کیمرے لگائے گئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے پردے کے تحفظ کے لیے اپنے کمرے میں جہاں جہاں وہ ان کو شک تھا بلکہ وہ پورا کمرہ ہی انہوں نے چادروں سے کور کر لیا ہوا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پوری رات بشرا بی بی عبادت کرتی ہیں. خان صاحب قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں, اور وہ میں نے بتایا تھا کہ ان کے جو سلیپنگ آورز ہیں بہت کم ہو گئے. بشرا بی بی اور یہ جو کہتے ہیں کالا جادو خود لمبے لمبے گلاس پکڑے ہوئے ہیں, اور مریم اورنگ, یہ میں آپ کو پھر کبھی پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کس طرح مریم نواز صاحبہ کو اس راستے پر لگا رہی ہیں, اور کیا کیا پڑھ کے کیا کس چیز میں پھونک ڈال کے اور پھونک مار کے دے رہی ہیں. جو یہ الزام لگاتے تھے بشرا بی بی پہ, سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی علم جو کیا جاتا ہے وہ اندھیرے میں کیا جاتا ہے. تو ان کے وہ پوری رات وہ عبادت بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ لائٹ جلا کے عبادت کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کی جو رات کی ٹوٹل نیند ہے وہ 3 گھنٹے پہ محیط ہے, باقی وہ دن میں سوتی ہیں. بشرا بی بی کی میں بات کر رہا ہوں. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی ہے, وزیر اعلیٰ بھی پی ٹی آئی کا, اس کا کوئی امپیکٹ یا فرق پڑے گا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, یا ان کی کوئی؟ دیکھیں فرق تو پڑے گا, فرق تو ہر چیز سے پڑے گا. یہ جو اسمبلی کی پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں ہوگی, پنجاب میں ہوگی, کے پی میں ہوگی, کے پی کی اسمبلی اور حکومت, بہرحال فرق پڑے گا. میں آپ کو ایک موٹی سی بات, ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو وہ والی مخبریاں ہیں وہ پھر کبھی سن لیجئے گا. ادھر خان صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مخالفین پہ 8 فروری کو پہلا فائر کر دیا ہے, اور وہ فائر جو ہے وہ سیدھا جا کے ہرن پہ لگا ہے. اپنے مخالفین کو خان صاحب نے ہرن کہا ہے, اور اپنے مخاطب سے بات کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے شاید کبھی شکار نہیں کیا, میں شکار کرتا رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہرن کو پہلا فائر لگ جاتا ہے نا تو وہ چند گھنٹوں کے اندر لڑکھڑا کے گرتا ضرور ہے, یا دوبارہ آپ کی فائر کی زد میں ضرور آتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے نا یہ مہینوں کی بات نہیں ہے, یہ چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چل پائے گا. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات, بہت ہی چھوٹی سی لیکن بہت اہم. شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر, مر جائے تو کھیل ختم ہی سمجھیں. واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.